ذہین بن کے انسان بن گیا. یہ بالکل بکواس ہے, بالکل جھوٹ ہے. یہ اتنی ذہین کھوپڑی خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی. اب تو سائنسدان یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, وہ جو دھماکہ ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ جس نے کیا ہے نا وہ اس کائنات سے ہٹ کے کوئی دماغ ہے. یہ السلام علیکم دوستو, کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. دوستو, آج کی بہت دلچسپ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. کیا انسان بندر سے بنا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے مولانا طارق مسعود صاحب سے حقیقت سنتے ہیں. ذہین بن کے انسان بن گیا. یہ بالکل بکواس ہے, بالکل جھوٹ ہے. یہ اتنی ذہین کھوپڑی خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی. اب تو سائنسدان یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, وہ جو دھماکہ ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ جس نے کیا ہے نا وہ اس کائنات سے ہٹ کے کوئی دماغ ہے. یہ اللہ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے نا, اللہ نے ہمیں جو اضافی دماغ دیا ہے, ایک تو یہ پہلی یہ بات بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ اتفاق کی پیداوار نہیں, یہ ایوالو ہو کے نہیں بنا دماغ. صحیح ہے نا؟ ایسا نہیں بندر سوچتے سوچتے ہو نہیں سکتا کہ وہ بھی اسی کائنات کا حصہ ہو. وہ کائنات سے الگ کوئی ذات ہے, کوئی شخص, کوئی ذات ہے جس نے یہ کیا ہے. تو پہلی بات تو بار بار جو میں بات ریپیٹ کرتا ہوں, یہ اتنا بہترین دماغ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا, یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا تو بندر اور انسان کے بیچ میں بہت ساری نسلیں ہوتی ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں, کچھ یہاں تک پہنچ چکی ہوتی, کچھ ابھی راستے میں ہوتی, کچھ اس سے پیچھے ہوتی, کچھ اس سے پیچھے ہوتی. ارے پوری دیکھو, جب درخت بڑھتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے نا, آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا, پھر اس میں پھل نکلتے ہیں, کچھ پک چکے ہوتے ہیں, کچھ کچے ہوتے ہیں, کچھ نئے پھول نکل رہے ہوتے ہیں. ایسے تدریجاً ایک کام ہوتا ہے. آپ جب کراچی سے پشاور پہنچیں گے تو پہلے حیدرآباد آئے گا, پھر جناب سکھر آئے گا, پھر اس کے بعد ملتان آئے گا, پھر ملتان کے بعد اور اسٹیشن آئیں گے. اور اگر پوری بارات جا رہی ہے تو کچھ پشاور پہنچ چکے ہوں گے, کچھ لاہور پہ ہوں گے, کچھ پیچھے ہوں گے, تو وہ ایک سفر ہوتا ہے نا. تو اگر یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے انسان نے یہ سفر کیا ہے کہ ایک سیل سے کروڑوں سال لگتے لگتے اب یہ نسل وجود میں آئی ہے, تو اور بھی تو بہت سارے سیل تھے نا, کچھ یہاں تک پہنچ گئے, کچھ کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوگی, وہ ابھی آہستہ آہستہ یہاں پہنچ رہے ہوں گے. بندر سے یہاں تک کا سفر سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں سال میں ہم نے کیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. اب کون جھانکے گا کروڑوں سال میں؟ ہم کہتے ہیں نا یار یہ بندر میں ابھی تو 10,000 سال پرانا بندر بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے, تو کہتے ہیں کروڑوں سال لگے ہیں. تو اس کروڑوں سال میں کچھ بندر یہاں تک پہنچ گئے, وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے. کچھ بندر راستے میں بھی تو ہونے چاہیے نا, جو آدھے انسان ہیں آدھے بندر ہیں. کچھ ایسے ہو جو پونے انسان ہیں اور 75% بندر ہیں. کچھ ایسے ہونے چاہیے جو 25% بندر ہیں, 75% انسان ہیں. وہ ساری مخلوقیں ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کہاں ہو گئی؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں جنگیں ہوئی تھی تو پھر بندر کیوں ہیں؟ یعنی پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے, بیچ کے سارے پوائنٹ کیا ہو گئے؟ دوسرا یہ ہے کہ بندر کی جو دم غائب ہوئی ہے ارتقاء کے نتیجے میں, تو کچھ بندر ایسے ہوں جن کی پوری دم غائب ہو گئی ہو, کچھ ایسے ہوں جو ارتقاء کے نتیجے میں غائب ہو رہی ہو, 25% غائب ہو گئی, 75% رہ گئی. کچھ ایسے ایوالو ہوتے ہوتے ان کی دم آدھی رہ گئی, آدھی غائب ہو گئی. کچھ ایسے جو آدھا انچ دم رہ گئی ہے, آدھا انچ رہ گئی ہے. کچھ ایسے پونا انچ رہ گئی, 1 سینٹی میٹر رہ گئی ہے. تو ہر قسم کی ہمیں مخلوق ملتی کہ یار یہ ابھی یہ 1,00,000 سال کے بعد یہاں تک پہنچیں گے جہاں ہم یہاں پہنچے ہیں. ایسی مخلوق ہمیں ملتی ہے نا کہ یار یہ آدھے ایوالو ہوئے ہیں, آدھے نہیں ہوئے, آدھے بندر لگ رہے ہیں, آدھے انسان لگ رہے ہیں. تو ایکچولی آپ کا ابھی 1 کروڑ سال آپ کو یہاں تک پہنچنے میں لگیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یار بیچ کی ساری مخلوق کیا ہے, شارٹ ہے. ساری مخلوق کیا ہے؟ اس کا مطلب بھائی اللہ نے ہمیں شروع سے ہی انسان ہی بنایا ہے. ہمارے ابا آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے کیا بنے؟ انسان بنے. یہ الگ ہی مخلوق ہے. بندر بالکل الگ مخلوق ہے, گدھا بالکل الگ مخلوق ہے.